بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی آلائہ و نعمائہ و احسانہ و کرمہ والصلاة والسلام علی سید الذی ارسل الی الناس رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، اللہ نے اپنے قرآن میں متعدد انداز سے متعدد جگہ پر یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو جتنی نعمتیں میں نے عطا کی ہیں وہ نعمتیں اتنی بے حد و حساب ہیں کہ انسان کا شمار بھی نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد بھی رکھو۔ چنانچہ چند آیتیں میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں کیا کیا ہیں اور کیسے یاد رکھو۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ ایک جگہ فرمایا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، میری نعمتوں کو یاد رکھنا اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے تم زمین میں فساد مت مچانا، اور یہ تو سب کو یاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے اے انسانوں اے جنات۔ ان سب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ حضرات، واقعتاً صورتحال یہی ہے کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کو شمار کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں وہ ہیں جن کے نعمت ہونے کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ تو پوری زندگی گزر جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ نعمت تھی میرے پاس، اور کبھی کبھی احساس ہو جاتا ہے مگر تب جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ مثلا پیشاب کا وقت پر آنا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب پیشاب بند ہو جائے گا۔ پیشاب پاخانے کا کنٹرول میں رہنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب یہ ان کنٹرول ہو جائے، خدا نخواستہ۔ اسی طرح سے نیند کا وقت پر آنا اور میٹھی نیند کا آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ سمجھ میں تب آتا ہے جب آدمی کروٹیں بدلتا رہے اور نیند نہ آئے، اور آخر میں بڑھاپے میں بعض لوگوں کو ٹیبلٹس کھا کر کے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے اور ہفتوں گزر جاتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے نیند کیا چیز ہے۔ انسان غذائیں کھا رہا ہے، ہضم ہو رہی ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے، لیکن جب معدہ فیل ہو جاتا ہے اور آدمی غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا اور جو کھاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، تب انسان تڑپتا ہے، یاد کرتا ہے جوانی میں کتنا کھاتا تھا اور کیسے ہضم کرتا تھا، اب تو صرف ڈکاریں آ رہی ہیں، تب نعمتیں۔ انسان غذائیں چبا رہا ہے، دانت کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا میرے دانت ہیں، لیکن جب دانت نکل جاتے ہیں پھر انسان دیکھتا رہتا ہے میں بھی طرح طرح کی چیزیں کھاتا، میں بھی گوشت چباتا، میں بھی پھل کھاتا، مگر اب دانت نہیں رہے، اب کیا کروں گا؟ اور اگر کھاتا بھی ہے تو بعد میں ہضم نہیں ہوتے، کیونکہ دانتوں کا کام معدے کو کرنا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، یقیناً بے شمار ہیں۔ انسان کے باڈی کے اندر کا جو سسٹم ہے، اس اندر کے سسٹم میں کتنی چیزیں جو کام کر رہی ہیں، ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے انیٹمی پڑھی ہے، اس کے ذریعے کوئی اہم ترین بات سمجھائیں جس سے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ مکہ مکرمہ میں بات ہو رہی تھی، یہ ہمارے دوست ایک ڈاکٹر ہیں اور آج بھی وہی مکہ مکرمہ میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی بات سنائیے جس کے اللہ کے قدرت اور اس کے مہربانی پر اور ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ایمان کی حلاوت مل جائے۔ وہ بہت دیر سوچتے رہے، سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں مجھے یاد آ گیا، انسان کے جسم میں ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم، اور اس پوٹاشیم کی لیول ہوتی ہے، اپر لیول بھی ہے اور ڈاؤن لیول بھی ہے۔ اگر یہ اپر لیول سے اوپر چلا جائے تو انسان کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور اگر ڈاؤن لیول سے نیچے چلا جائے تو انسان یہ بیماری ہوتی ہے۔ وہ اللہ یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کے لیولیں بھی بتائی ہیں۔ اب ہم میں سے کس شخص نے اس پوٹاشیم کے لیول میں ہونے کا شکر ادا کیا ہوگا؟ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، تو شکر کہاں کر سکے گا؟ فل خلاصہ انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچے اور شکر ادا کرے۔ رات کو سوئے، نیند صحیح آئی، صبح اٹھ کر یا اللہ آپ کا شکر، اگر نیند نہ آتی تب کیا ہوتا؟
کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، اس کھانا کھانے کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ ساری چیزیں مہیا ہیں، پیسہ بھی ہے، کھانا گھر میں پہنچا، پکانے والے موجود ہیں، مزیدار بھی بن گیا ہے، کھا بھی رہے ہیں، ہاتھوں میں جان ہے، دانتوں میں طاقت ہے، اور زبان پہ ٹیسٹ ہے، ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، کھایا اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ کتنے انسان وہ ہیں کہ جو پانی پینا چاہتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں کیونکہ گلا بیٹھ چکا ہے، گلا بند ہو چکا ہے، کینسر کی بنا پر پانی کا قطرہ اندر جا ہی نہیں رہا ہے، ہم پانی پی رہے ہیں، شکر ادا کریں۔ میں ذاتی طور پر ایک ایسے انسان کو میں نے دیکھا کہ جس کی حالت بیچارے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کی وفات بھی ہو گئی ہے، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ 10-15 لیٹر پانی پینے کے باوجود اس کی حالت یہ تھی کہ پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اس کا کام رات دن صرف پانی پینا ہوتا تھا، اور جب پانی اتنا باڈی کے اندر چلا گیا اور وہ ڈائجسٹ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ایک طرف سے پانی منہ کے اندر سے ڈالا جاتا تھا، دوسری طرف سے پانی نکلتا رہتا تھا، لیکن پیاس نہیں بجھتی تھی۔ کتنا ہی پانی پلا جائے پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پتہ یہ چلا پیاس کا بجھنا، پانی ملنا اور پیاس کا بجھنا بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کس کس نعمت کا ادا شکر کریں؟ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کا مزاج بنائیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سزا بھی دوں گا، اور نعمتیں چھین بھی لوں گا اور سزا بھی دے سکتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو اس ناشکری کرنے پر پھر میں جو سزا دوں گا وہ بڑی سخت و خطرناک سزا ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کا استعمال کرتے ہوئے یہ احساس پیدا کریں کہ یہ اللہ کی نعمت تھی اور ہم نے استعمال کی، اور آرام کے ساتھ ان کو دیکھیں۔ آنکھ والا آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھے، ان کو سوچے جن کی آنکھیں نہیں۔ کان والا کانوں سے سن رہا ہے، ان کو سوچے جن کے کان کام کر نہیں ہیں۔ بولنے والے زبان سے بول رہا ہے، ان کو سوچو جو گونگے ہیں اور بولنا چاہتے نہیں بول سکتے ہیں۔ سوچنے والا دماغ سے سوچ رہا ہے، ان کو سوچیں جو پاگل خانوں میں اور سوچنے کے قابل نہیں ہیں۔ چلنے والے پاؤں سے چل رہا ہے، ان کو سوچیں جن کو فالش گر گیا اور بیڈوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھوں سے کام کرنے والا ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، ان کو دیکھیں جو بڑھاپے میں جن کے ہاتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ کھانے والا کھا رہا ہے، ڈائجسٹ ہو رہا ہے، ان کو دیکھیں جو کھا نہیں سکتے ہیں یا کھاتے ہیں تو بعد میں وہ ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، شکر پڑھیں، ان کو دیکھیں جن کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز کی بیماری ہوگی اور وہ میٹھا کھا نہیں سکتے ہیں۔ نمکین غذائیں ہم کھا رہے ہیں، شکر پڑھیں، ان کو دیکھیں جن کا پریشر قابو میں نہیں ہے اور ان کو بغیر نمک کے غذائیں کھانی پڑتی ہیں۔ اولاد والا شکر پڑھے، ان کو دیکھیں جن کو اولادیں نہیں ہیں۔ صحت والا شکر پڑھے، ان کو دیکھیں جن کو صحت نہیں ہے۔ گھر والا شکر کرے، ان کو دیکھیں جن کو گھر نہیں ہے۔ ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے بہت مفید ہے کہ اس نعمت سے محروم انسانوں کے متعلق سوچا جائے، اور ساتھ میں یہ سوچا جائے اگر مجھے یہ نعمت نہ ہوتی تو میرا حال کیا بنتا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے نعمتوں کا ادراک کریں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اور ان نعمتوں پر شکر کریں، اور ان نعمت کے غلط استعمال سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد پھر ان نعمتوں میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔